سب یہ مان گئے کہ مختار نے کام غلط کیا اور وہ نبوت کا دعوے دار تھا یا حکومت لینا چاہتا تھا یا خلافت بنانا چاہتا تھا. نہیں، ہمارے ائمہ جب تک کہ وہ ووٹ نہ ڈالیں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. اسی طرح ایمان ابو طالب کا بھی مسئلہ ہے. صحیح بخاری ہو، مسلم ہو، فلاں کتاب ہو، فلاں کتاب ہو، فلاں کتاب ہو، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا اجماع ہو گیا کہ کلمہ نہیں پڑھا؟ اجماع نہیں ہوا. ووٹ پورے نہیں پڑے، اس لیے کہ ہم اب پوچھیں گے علی سے، رسول سے، کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. اگر رسول کا ووٹ پڑھ رہا ہے مورخ کے ساتھ تو چلیے مان لیں گے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اگر علی نے بھی ووٹ دے دیا کہ میرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو چلیے یہ ووٹ بھی آ گیا، مان لیا. حسن کہیں، حسین کہیں، چوتھے امام، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، 11ویں، 12 ووٹ جب تک نہیں پڑیں گے ہم ابو طالب کے ایمان کی ہی بات کرتے رہیں گے. اس بات کو سمجھ لیں، اس میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اگر معصوم کہہ دے کہ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. دیکھیے معصوم کا ووٹ کتنا بھاری ہے. معصوم کا ووٹ، مورخ کا ووٹ کیا ہے؟ اس کی گواہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. معصوم اگر کہہ دے کہ اللہ ہے تو ہے، کہہ دے نہیں ہے تو نہیں ہے. اتنا اہم ووٹ ہے. 14 میں سے ایک کہہ دے کہ خدا نہیں ہے تو نہیں ہے، غلط ہے، دعویٰ ہے. اتنا اہم ہوتا ہے معصوم کا ووٹ. 14 میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ابو طالب کافر تھے، پھر ہم کیوں مانیں؟ ابھی مانے ابو طالب کی بحث ختم ہو گئی. رسول سے پوچھئے وہ کیا کہتے ہیں. کیا رسول اللہ نے کبھی یہ کہا کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ایک روایت دکھا دو. اب علی پہ آ جائیے، جو بیٹے ہیں، پہلے امام ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ان سے بھی تو پوچھ لیں ابو طالب کے بارے میں. باغ میں علی اور آنے والا آ کے کہتا ہے کیا تمہارے باپ کافر تھے؟ اب جواب دیتے ہیں علی. علی نے کہا بیٹھو تو پھر میں تمہیں بتاؤں. سنو، تم نے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ علی قسیم جنت والنار ہیں؟ کہاں سنی؟ کہ جب جنت اور جہنم میں تقسیم کروں گا تو میں اپنے باپ کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ ظاہر جنت میں لے کے جاؤں گا، تقسیم تو میں کر رہا ہوں، تو میں اپنے باپ کو جنت میں لے کے جاؤں گا. فیصلہ کر دیا نا علی نے. ایک فیصلہ نہیں، علی نے 2 فیصلے کیے. ایک فیصلہ یہ کیا کہ میں جنت تقسیم میں کروں گا تو اپنے باپ کو جنت میں لے جاؤں گا. دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ میں تو جنت کا تقسیم کرنے والا ہوں، اپنے باپ کو بچا لوں گا. تم لوگ اپنے باپ کو کیسے بچاؤ گے؟ اب امام حسن کا ووٹ ہے. آئے، کہا بابا یہ میرے دادا کے بارے میں لوگ کیا بحث کرتے ہیں؟ کہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے جا کے کہو کہ محشر کے دن جب سارے انبیاء آئیں گے تو تمام انبیاء کے نور پر جو سب سے اوپر نور چمک رہا ہوگا وہ تمہارے دادا ابو طالب کا نور ہوگا. اب ووٹ چاہیے امام زین العابدین کا، جو حسن کا ووٹ وہ حسین کا ووٹ. اب زین العابدین کا ووٹ چاہیے ابو طالب کی عصمت پر، ایمان پر. کسی نے پوچھا سید سجاد سے آپ کے پردادا کہ ایمان کے سلسلے میں آپ کیا عرض کریں گے؟ کہ سنو، جب حکم آیا رسول کو کلمہ پڑھوانے کا
تو یہ بھی حکم آیا کہ جو لڑکیاں کافروں کے عقد میں ہیں اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو طلاق ہو گئی. جو عورتیں کافروں کے عقد میں ہیں نکاح ٹوٹ گیا. اگر عورت نے کلمہ پڑھ لیا اور مرد نے نہیں پڑھا نکاح ٹوٹ گیا. ابو لہب کی بہویں جو دونوں بیٹے ہیں ان کی بیویاں رسول کی لہ پالک ہیں، کنیزیں ہیں، نکاح ٹوٹ گیا. ان دونوں کو رسول نے واپس بلا لیا اس لیے کہ وہ دونوں کافر رہے، کلمہ نہیں پڑھا. ان بچیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا جو کنیزی میں تھی جناب خدیجہ کے، واپس آ گئی. امام نے فرمایا کہ جب یہ حکم آیا تو فاطمہ بنت اسد دعوت ذوالعشیرہ میں موجود تھی اور تمام مسلمان مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ فاطمہ بنت اسد ایمان لائی تھی. حالانکہ تھی صاحب ایمان، لیکن مسلمان کہتا ہے ایمان لاؤ، پتہ نہیں کہاں سے لاؤ. ہم یہ نہیں کہتے لاؤ بلکہ وہ لے کے آتا ہے، تو تھوڑا سا فرق ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت اسد مومنہ ہیں اور ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو رسول نے دونوں کی طلاق کیوں نہیں کروائی؟ یہ دلیل قرآن کے حاشیے پہ لکھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. تو اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہو اسلام کا، حدیث کا، رجال کا، تفسیر کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے ائمہ کیا کہہ رہے ہیں.